सोशल मीडिया में देखा हूँ मेरे दोस्तों, बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े मुफ्तियान इज़ाम मेरे दोस्तों तरावी की नमाज के मुताल्लिक सवाल व जवाब और कुछ जो ना मुफ्ती है, ना उलमा है, ना शेखुल हदीस है, एक इंजीनियर की हैसियत से अपने आप को तारुफ कराते हैं। नमाज तरावी कितनी रकात है? Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اعتکاف کے متعلق بیان کرنے جا رہا ہوں میرے دوستوں۔ اس سے پہلے مجھے کچھ باتیں یاد آیا جو میں سوشل میڈیا میں دیکھا ہوں میرے دوستوں، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان اعظام میرے دوستوں تراوی کی نماز کے متعلق سوال و جواب اور کچھ جو نہ مفتی ہے، نہ علماء ہے، نہ شیخ الحدیث ہے، ایک انجینئر کی حیثیت سے اپنے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ نماز تراوی کتنی رکعت ہے؟ میرے دوستو، سب سے پہلے نمبر بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صرف 3 مرتبہ نماز تراوی پڑھے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ یہ رمضان المبارک کی ایمان والو تمہارے اوپر رمضان المبارک کی روزے کو فرض کرا دی تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ میرے دوستوں، تقوی، جب انسان تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہوتے ہیں، جو فرزگاری کو اختیار کرتے ہیں، تو وہ ہر قسم کی ریا اور ہر قسم کی دکھاوا سے، ہر قسم کی گناہوں سے، ہر قسم کی خرافات سے بچ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اسی جگہ پر میرے دوستوں، اگر رمضان المبارک کے تراویح کے اوپر سوال جواب شروع ہوتے ہیں، علماء کرام نے میرے دوستوں عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے یہ بات کو سمجھایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ کہیں مسجد نبوی کے اندر 2-4 بندہ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، کہیں 2 بندے، کہیں 4 بندے، کہیں 6 بندے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے انداز سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو سب کو بلا کر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کو مقرر فرما دی ہے، جو کہ بدعت حسنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دی۔
تو میرے دوستوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دی کہ ہمارے خلفائے راشدین کی اتباع کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ تمہارے لیے لازمی ہے، اور صحیح معنوں میں ہدایت پر وہی خلفائے راشدین ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 رکعت نماز تراویح کو سنت قرار دی ہے میرے دوستوں کہ ایک امام کے پیچھے آپ لوگ 20 رکعت نماز تراویح ادا کر لیں، ہمارے بڑے بڑے علماء حضرات نے اپنے عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کر دی ہے، جبکہ حرمین شریفین میں 20 رکعت نماز تراویح شروع سے لے کر آج تک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں حرمین شریفین میں، اور پھر چاروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی، امام مالک، اور سب سے آخر میں امام احمد بن حنبل جو بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، تو انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھے ہیں کہ نماز تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ تو چاروں اماموں کے نزدیک بھی 20 رکعت نماز تراویح ہے۔ اب کچھ لوگ جو عقیدے سے دور ہے، اپنا ہی مرضی کا حدیث نکال کر جو پیش کرتے ہیں میرے دوستوں، انہوں نے 8 رکعت نماز تراویح 3 وتر کر کے 11 رکعت بنا دی۔ میرے دوستوں پورے امت سے میرے یہ گزارش ہے، اب یہ سارے اختلافات کو بھلا کر دیکھیں، یہ رمضان المبارک برکت والی مہینہ ہے، نیکی والی مہینہ ہے، اللہ مومن کے اوپر رزق کو وسعت فرما دیتے ہیں، رحمت والی مہینہ، مغفرت والی مہینہ ہے کہ اس مہینہ کے اندر فرشتہ دعائے مغفرت فرماتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں تک روزہ داروں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستوں جو ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے، اور جن لوگوں نے اس رمضان المبارک کی مہینہ میں نفل پڑھی، وہ گویا کے دوسرے دنوں میں اس نے فرض ادا کی ہے، اور اللہ پاک پروردگار عالم نے بھی میرے دوستو یہ فرمایا، جب لوگوں کی نماز، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگوں کی فرض نماز میں جو کمی ہوں گے، اس کمی کو پورا کیا جائے گا نفل نمازوں کی ذریعے سے۔ تو یہ رمضان المبارک کی نفل نماز گویا کہ غیر رمضان میں فرض کی برابر ہے، اور ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے۔ جس نے ایک فرض ادا کیا گویا کہ 70 فرض ادا کی ہے۔ تو کتنی بڑی ثواب ہے میرے دوستو اس رحمت والی مہینہ کے اندر، اس مغفرت والی مہینہ کے اندر، اس بابرکت مہینہ کے اندر۔ میرے دوستو یہ سوال و جواب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب آپ مغفرت چاہتے ہیں، آپ تقوی چاہتے ہیں، اللہ نے خود فرما دی کہ لوگ فرزگاری کو اختیار کر لیں، تو جتنی نماز پڑھی جائے اتنی ہی فائدہ ہے، جتنی عبادت کی جائے اتنی ہی فائدہ ہے، کیونکہ ایک نیکی 70 نیکی کے برابر۔ اس وقت میں ہمارے سب سے بڑی علماء جو مجتہد کی درجہ رکھتے ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مجتہد کی درجہ رکھتے ہیں، اتنی بڑی علماء ہیں۔ پورے دنیا میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو گنی جاتی ہے، جن کی جیسے میرے دوستو مشکل ہے کہ اس دور میں علماء کوئی پیدا ہو، اور حضرت منظور احمد میگل جیسے مناظر اپنے نقلی اور عقلی دلائل کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کر دی ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ پھر میرے دوستوں ہر قسم کی فتویٰ، ہر قسم کی مسائل کو جستجو کرنے والے مولانا مفتی طارق مسعود صاحب جیسے علماء نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے، 8 رکعت نہیں ہوتے۔
اور عقل کے ذریعے سے بھی بہت سارے علماؤں نے، مولانا عبدالوحید قریشی صاحب نے اپنے عقلی دلائل کے ذریعے سے 20 رکعت ثابت کر دی کہ بھائی جب تمہارے نماز فرض کے اندر کمی ہو جائیں گے تو نفل کے ذریعے سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ 20 رکعت تراویح آپ نے ادا کی، تو گویا کہ غیر رمضان میں 20 رکعت آپ نے فرض ادا کی، تو فرضوں کا یہ شمار اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ فرض کے اندر کمی ہونے کے بعد تمہارے نفل کے ذریعے سے اس کو پورا کیا جائے گا، تو گویا کہ یہ 20 رکعت تراویح ہے۔